ایک دن میرے آقا ایک انصاری صحابی کی شادی کے اندر تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ الاسود بھی ساتھ ہیں۔ میرے آقا نے اس صحابی کی شادی کے اندر شرکت فرمائی۔ صحابی کے سارے گھر والے خوشیاں منا رہے تھے، شادی کا موقع تھا، سارے خوش ہو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ الاسود حضور کے ساتھ شادی میں شریک ہوئے۔ جب وہاں سے واپس آئے، راستے کے اندر حضرت عبداللہ الاسود نے رونا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے صحابی کی شادی دیکھیے، اس کی تقریب نکاح دیکھیے، اس کے رشتہ داروں کو دیکھا ہے، سارے شادی کی وجہ سے مجھے خوش نظر آئے۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کاش آج میرے ماں باپ بھی ہوتے، میرے بہن بھائی بھی ہوتے، میری بھی شادی کی جاتی، میرا بھی رشتہ کیا جاتا، خوشیاں منائی جاتی، میرا گھر بھی خوشیوں سے بھر جاتا۔ اس طرح کا جو موقع ہوتا ہے نا شادی کا، تو اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہے، گزرے ہوئوں کی یاد آتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ الاسود کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس بات کی یاد آئی کہ کاش آج میرے ماں باپ ہوتے، میرے بہن بھائی ہوتے، میری بھی شادی کرتے۔ یا رسول اللہ مجھے تو کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو میری غلامی میں آ گیا ہے۔ یہ وہ در ہے کہ جہاں کسی کو خالی نہیں موڑا جاتا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے، یہاں تو اگر کافر بھی آ جائے، کافر بھی جھولی پھیلا کے آ جائے، ہم اسے خالی نہیں لوٹاتے، جھولیاں بھر بھر کے بھیجتے ہیں، کیونکہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تھے، ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ فرمایا عبداللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو میری غلامی کے اندر آ گیا ہے، اب تیری شادی کا بندوبست بھی ہم کریں گے۔ جا فلاں قبیلے کے اندر چلا جا، فلاں قبیلے کا سردار عمیر بن وہب ہے، اس کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، پورے مدینے کے اندر اس کے حسن کے چرچے ہیں، بڑی حسن و جمال والی ہے۔ جا عمیر بن وہب کے قبیلے میں چلا جا اور جا کر اسے بتا دے کہ میرے نبی نے تیری بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ الاسود گئے اس قبیلے کے اندر جہاں حضور نے بھیجا تھا۔ اب وہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، مسلمانوں کا قبیلہ تھا۔ عمیر بن وہب اس قبیلے کا سردار تھا، اور اس کی بیٹی اتنی خوبصورت تھی کہ پورے مدینے کے اندر اس کے چرچے تھے۔ حضرت عمیر بن وہب کے پاس جناب عبداللہ الاسود کے کالی رنگت والے، جنہیں پورے مدینے کے اندر کسی نے رشتہ ہی نہیں دیا، جب اس قبیلے کے اندر گئے، جا کر انہیں بتایا میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، رسول اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، رسول اللہ کا سلام لے کے آیا ہوں، آپ کو بڑی عزت دی گئی، بڑی تکریم دی گئی، کھانے پکائے گئے، بڑی عزت کے ساتھ آپ کی دعوت کی گئی، رسول اللہ کا مہمان آیا ہے، رسول اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہے۔ جب دعوت ہو گئی، سلام دعا ہو گئی، استقبال ہو گیا، اب پوچھا گیا بتاؤ کیوں آئے ہو، رسول اللہ کا کیا پیغام لے کے آئے ہو؟ حضرت عبداللہ الاسود کہنے لگے اے عمیر بن وہب، تیری وہ بیٹی جو پورے مدینے کے اندر سب سے زیادہ حسن و جمال والی ہے، اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اب اس نے یہ بات سنی تو ایک دفعہ پریشان ہو گیا کہ میری بیٹی پورے مدینے کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور یہ پورے مدینے کے اندر سب سے زیادہ مال حسن والا ہے، سیاہ فام ہے۔ اب پریشان ہو گیا کہ ہاں کروں تو بیٹی کیا سوچے گی کہ باپ نے ایسا رشتہ میرے لیے دیکھا ہے، اگر نہ کروں تو رسول اللہ کا حکم ہے، وہاں بھی اگر نہ کرتا ہوں تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ دروازے کے اندر کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے، برادری والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھا بیٹھا سوچ رہا ہے کیا کروں، بیٹی کو راضی کروں یا رب کے رسول کو راضی کروں۔ ابھی سوچ کے اندر پڑا ہوا ہے، ادھر سے بیٹی کی آواز آئی، بیٹی کو یہ پیغام ملا کہ تیرا رشتہ اللہ کے رسول نے طے کر دیا ہے۔ بیٹی کہنے لگی ابا جی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے نبی کو یہ رشتہ منظور ہے تو
یہ سیاہ فام ہے، نہ کوئی اس کے پاس حسن و جمال ہے، نہ دولت ہے، نہ گھر ہے، نہ خاندان ہے، ساری زندگی اس کے ساتھ گزارے گی۔ اس نے کہا ابا جی تو اس کو نہ دیکھ، اس کی سیاہ رنگت کو نہ دیکھ، میں یہ کہتی ہوں کہ تو یہ دیکھ اس کو بھیجنے والا کون ہے۔ بے شک یہ رنگت کا کالا ہے، بے شک یہ رنگ کا کالا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچنا اس کو بھیجنے والا تو چودھری کا چاند ہے۔ اور یہاں پر ایک شعر بھی ہے نا، بیٹی کہنے لگی ابا جی غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ اس نے کہا ابا یہ نہ دیکھ آنے والا کون ہے، یہ دیکھ اسے بھیجنے والا کون ہے۔ باپ نے کہا بیٹی اگر تجھے رشتہ منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے۔ بیٹی کہنے لگی ابا میں اسے نہیں دیکھتی، میں تو اسے دیکھتی ہوں جسے اللہ نے ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ گویا وہ بھی اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو شاہ خوبا۔ آئے ہائے ہائے، شاہ خوبا کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ آپ حسینوں کے بادشاہ ہیں، یا رسول اللہ آپ حسینوں کے بادشاہ بن کے آئے ہیں۔ گویا اپنے انداز میں اپنی زبان میں کہہ رہی تھی تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ اللہ اکبر، رشتہ طے ہو گئے، باپ راضی ہو گیا، بیٹی بھی راضی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ الاسود واپس مدینہ طیبہ آئے، کچھ پیسے تھے پاس، شادی کی شاپنگ شروع ہو گئی، خریداری شروع ہو گئی۔ سامان لینے کے لیے بازار کی طرف نکلے تو دیکھا کہ وہاں لوگوں کا شور و غل ہے، شور پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شور کیسا ہے؟ آپ کو بتایا گیا رسول اللہ نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے، لوگ جہاد پر جا رہے ہیں۔ جناب حضرت عبداللہ الاسود شادی کا سامان لینے گئے تھے، شادی کو وہیں پر بھول گئے، جنگ کا سامان خریدنا شروع کر دیا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ہے کہ صحابی رسول کی شادی کا موقع ہے اور ان کو اپنی شادی کی پرواہ نہیں ہے، جہاد پر جانے کی پرواہ ہے۔ شادی کو پیچھے چھوڑ دیا، دین کو آگے رکھا۔ ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہم ہمارے گھر والے دولہے سمیت، دولہے کے دوست، دولہے کے بھائی بہن سارے کئی دنوں تک نماز ہی نہیں پڑھتے جی ہمارے گھر میں شادی ہے۔ مصروفیت ہے جی ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، ہمارے گھر میں تو شادی ہے۔ جبکہ رسول اللہ کے صحابی کو دیکھیے، اور یہ شادی بھی کسی عام عورت سے نہیں ہو رہی، بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی جو حسن و جمال کی پیکر ہے اس سے ہو رہی ہے۔ اس کو اپنی شادی کی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنا نبی محمد تکیا۔ آج لوگ دیکھ لیں نا دنیا کا حسن تو اللہ رسول کو بھول جاتے ہیں، دنیا کے حسن میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا وہ صحابی جسے رشتہ ہی نہیں ملا، اب اتنا خوبصورت رشتہ مل رہا ہے پھر بھی اس کو بھول کر، اپنی بیوی کو بھول کر جہاد پر کیوں جا رہا ہے؟ جنا نبی محمد تکیا اور رج گئے دوئے جہانی۔ میاں محمد بخش نے کہا تھا 3 مہینے خلقت رجی بیک یوسف کنانی۔ حضرت یوسف اللہ کے بہت بڑے پیغمبر گزرے، آپ نے حکومت کی، وزیر خزانہ بنے، آپ کے زمانے کے اندر قید پڑ گیا۔ ابھی قید کے 3 مہینے رہتے تھے کہ راشن ختم ہو گئے۔ آپ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ کیا کروں، ابھی 3 مہینے باقی ہیں، راشن ختم ہو گئے ہیں، عوام میرے پاس آ رہی ہے، کیا کروں؟ آپ کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے رکھتے تھے، آپ کے حسن کی جھال نہیں جھلی جاتی، برداشت نہیں ہوتا تھا آپ کا حسن۔ اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تجھے ہم نے حسن کس لیے عطا فرمایا ہے؟ جو بھی بھوکا تیرے در پہ آئے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دے، ایک بار اپنی جھلک دکھا دے، جو بھی ایک بار تیری جھلک دیکھے گا 3 مہینے تک اسے بھوک نہیں لگے گی۔ جناب یوسف علیہ السلام کا معمول بن گیا، جو ایک مرتبہ آپ کے حسن کی جال دیکھ لیتا، نظارہ کر لیتا، 3 مہینے تک اسے بھوک نہیں لگتی تھی۔ حضرت میاں محمد بخش نے وہاں تشبیہ دی، آپ فرماتے ہیں کہ 3 مہینے اے خلقت راجی تے بیک یوسف کنعانی پر جنا نبی اے محمد تکے حسن پر نہیں مرے، رسول اللہ پہ مرے۔ شادی کا پہلا دن ہے، شادی کی تیاری ہو رہی ہے، شاپنگ کرنے کے لیے گئے تھے، شادی کی جنگ کا سامان لے کے آئے، تلوار خریدی، زرہ خریدی، گھوڑا لیا، واپس آ گئے۔ اگر جہاد پر چلے گئے، عام لوگوں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں، سر پہ امامہ باندھ دیا، کسی نے پہچانا ہی نہیں کہ عبداللہ الاسود ہے۔ بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، پوری تیاری کے ساتھ لڑے، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، بالآخر تیروں کی بارش ہو گئی، زمین پر گر پڑے۔ جب زمین پر گرے، کسی کافر نے تلوار کا وار کیا یا نیزے کا وار کیا، زندگی کی آخری گھڑیاں آ گئی، موت کا وقت آ گیا۔ ادھر رسول اللہ کو پتا چلا میرا عبداللہ شہید ہو رہا ہے، رسول اللہ دوڑے دوڑے آئے، ادھر موت کا فرشتہ آ رہا ہے، ادھر اللہ کا نبی آ رہا ہے، تصور کیجئے، ادھر موت کا فرشتہ آ رہا ہے، ادھر اللہ کا نبی آ رہا ہے۔ نبی کا عاشق موت کے فرشتے کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کے کہتا ہے 2 گھڑیاں رک جا، 2 گھڑیاں رک جا، یہ تقدیریں مینوں لگیاں توڑ نبھا لین دے، 2 گھڑیاں رک جا، یہ تقدیریں مینوں لگیاں توڑ نبھا لین دے، آپ جان حوالے کر دے سو اس جان دا مالک آ لین دے۔ اللہ اکبر، میرے آقا تشریف لائے، حضور نے عبداللہ کا سر اٹھایا، اپنی گود کے اندر رکھا، ادھر جناب حضرت عبداللہ کی روح پرواز کر گئی۔ کسی نے پوچھا عبداللہ کوئی اور خواہش ہے تو بتا، تمنا ہے تو بتا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے لوگوں کوئی اور تمنا نہیں، کوئی اور خواہش نہیں، بس ایک ہی تمنا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ایسا نقش پکے تیرا اے محبوبہ، منہ بولا سامنے تو ہوئے، آنکھ میٹا تے ہوا کول تیرے، آنکھ کھولا